دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبادتوں کا سنوارنا کر لیا میں نے۔ ہاں ابھی میں نے چلا۔ وضو اچھی طریقے سے کرو، گو کسی وقت نفس کو ناگوار ہو۔ اچھی طریقے سے کرو کا مطلب یہ کہ سنت مستحبات کی رعایت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تازہ وضو کا زیادہ ثواب ہے، لیکن تازہ وضو کا زیادہ ثواب ہے اس وقت کہ جب اس وضو کے ساتھ آپ نے عبادت کی ہو، تب جا کے بندہ تازہ وضو کرے۔ لیکن اگر ایک دفعہ آپ نے وضو کیا ہے، اس وضو کے ساتھ کوئی عبادت آپ نے نہیں کی ابھی تک، تو پھر اس کے بعد دوبارہ وضو کرنا یہ مکروہ ہے۔ ہاں سمجھا کہ عصر کی نماز کے بعد آپ نے وضو کر لیا، نماز کے بعد کہہ رہا ہوں، اچھا پھر اس کے بعد نماز تو آپ نے پڑھی ہے، پھر آپ گھر کے کام کاج میں لگ گئے، ادھر سے مغرب کی اذان ہو گئی، تو آپ نے سوچا کہ بھئی تازہ وضو کرنا تو ثواب ہے، تو چلو تازہ وضو کر لیتے ہیں، اگرچہ میرا وضو ہے تو صحیح لیکن پھر بھی تازہ وضو کر لیتے ہیں۔ تو دیکھو، تازہ وضو کرنے کا ثواب اس وقت ہے کہ جب اس وضو کے ساتھ آپ نے عبادت کی ہو۔ عصر کی نماز کے بعد جو آپ نے وضو کیا ہے اس کے ساتھ تو کوئی عبادت ابھی تک نہیں کی، تو اب بلا وجہ وضو کے اوپر وضو کرنا اب یہ مکروہ ہو جائے گا۔ سمجھا گئی بات؟ باقی قضاء حاجت کے وقت قبلے کی طرف منہ نہ کرو، پشت نہ کرو، دونوں چیزیں جائز نہیں ہے، دونوں گناہ ہے۔ اچھا، قضاء حاجت کو آدمی منہ کرے یا پیٹ کرے، دونوں کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اگر کسی جگہ پر ٹوائلٹ وغیرہ ایسے بنے ہوں کہ قبلے کی طرف منہ یا پیٹ کرنا لازم آئے، تو پھر ایسے پھر بھی اس ٹوائلٹ کے نقشے کے اوپر نہیں بیٹھنا چاہیے، اس طرح بیٹھنا چاہیے کہ قبلے کی طرف پیٹ اور منہ نہ آئے، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے تو سفر کرنے کے لیے ایک جگہ پہ گئے تو وہاں پر دیکھا کہ بیت الخلاء اس طرح بنے ہوئے تھے کہ قبلے کی طرف اس طرح پیٹ آ رہی تھی، تو صحابہ کرام نے اس نقشے کے مطابق، وہ کہتے کہ ہم نے اس نقشے کے مطابق قضاء حاجت وغیرہ نہیں کی جس نقشے کے مطابق وہ ٹوائلٹ وغیرہ بنے تھے، وہ بیت الخلاء بنے تھے، بلکہ ہم نے قبلے کی طرف پیٹ وغیرہ اور منہ وغیرہ نہیں کیا۔ سمجھا گئی بات؟ پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، اس میں بے احتیاطی کرنے سے عذاب قبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پیشاب کی چھینٹیں ایسی جگہ پر پیشاب کرنا کہ جو سخت جگہ ہو، ہاں سخت جگہ کے اوپر پیشاب کرنا، اسے چھینٹیں پڑتی ہیں اوپر، تو ایسی جگہ پر پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے یہ تو آپ لوگ تو ویسے گھر میں پہلے سفر وغیرہ کے اندر جو ہے تو جب پیش آتا سفر لوگ کرتے تھے، تو اس وقت اگر کہیں پہ پیشاب کرتے تو ان کے ساتھ کوئی چاقو وغیرہ یا جو ہے تو سخت چیز ہوتی جس کی ساتھ زمین کو نرم کر دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر سخت زمین ہو تو پھر اس پر اگر پیشاب وغیرہ کرے تو اس سے چھینٹیں پڑتی ہیں کپڑوں کے اوپر، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ بہت سخت گناہ ہے۔ اچھا، کسی سوراخ میں پیشاب نہ کیا کرو، شاید اس میں سے کوئی سانپ بچھو وغیرہ نکلا، یہ شفقتاً فرمایا، ٹھیک ہے۔ کسی سوراخ کے اندر پیشاب نہیں کرنا چاہیے، زمین میں سانپ کا بل ہو سکتا ہے، بچھو وغیرہ چوہے وغیرہ ہو سکتے ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو تکلیف نہ بھی پہنچائے، آپ نے تو ان کو تکلیف پہنچائی رہا، تو ہم کہو کہ بھائی چونٹیوں کا ہے، چونٹیاں کیا کہیں گی، تو انہوں نے آپ کو کچھ نہیں کہا لیکن آپ نے تو ان کا گھر اجاڑ دیا نا، تو ایسی جگہ پر پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے تو ایک پیشاب کر دیا اور ان کی پوری جو ہے تو پورا گھر اجاڑ دیا آپ نے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، جہاں غسل کرنا ہو وہاں پیشاب مت کرو، اور یہاں پر تو سب اس طرح کرتے ہیں، جہاں پر غسل ہوتا ہے ادھر ہی پیشاب کرتے ہو، نہیں کرتے۔ تو دیکھو بھائی، میں آپ کو بتاتا ہوں کیا مطلب ہے اس کا۔ جہاں پر غسل کرنا ہو وہاں پر پیشاب نہیں کرنا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس جگہ پر پیشاب کرو گے تو غسل کے بعد جو ہے وہ چھینٹے بدن کے اوپر، وہ آدمی غسل کرتا ہے تو لازماً وہ چھینٹے بدن کے اوپر پڑتی ہیں نا، تو پھر آپ کے دل کے اندر وسوسہ پیدا ہوگا کہ بھائی یہ نجس پانی میرے کپڑوں کے اوپر لگ گیا، بدن کے اوپر لگ گیا، تو اب کیا ہے؟ وہ وسوسے آپ کے دل میں، وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی اگر جہاں پہ غسل کیا جائے وہاں پر پیشاب کرے تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، وسوسوں کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ بیماری سے مراد کیا ہے؟ وہ یہ بیماری ہے، یہ مطلب ہے اس کا، یہ نہیں کہ تم وسوسی بن جاؤ گی، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، سمجھ گئے؟ کہ وہاں پر پیشاب کرنے سے تم وسوسی بن جاؤ گے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اچھا، مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر تم وہاں پر اس طرح پیشاب کرو گے تو غسل جب کرو گے تو پھر تمہارے
جیسا وہ دل کے اندر خیال پیدا ہوگا کہ بھائی یہ تو ایسا نہ ہو کہ میں نے یہ جو ہے تو چینٹے میرے بدن کے اوپر پڑی ہوں، ہاں، تو پھر وہ وسوسے تمہیں آئے گی، وہ مراد ہے وسوسوں کا، سمجھ گئے؟ تو دیکھو جہاں پہ غسل کرنا ہو وہاں پر پیشاب نہیں کرنا چاہیے. عام طور پر خیر بیت الخلاء کے اندر جو ہے تو وہ ٹوائلٹ بھی بنا ہوتا ہے واش روم کے لیے، اور نہانے کے لیے بھی جگہ بنی ہوتی ہے. تو بہتر تو یہی ہے کہ اس جگہ پر غسل نہ کیا جائے، اس جگہ پر پیشاب نہ کیا جائے جس جگہ پر آپ نہاتے ہو. ٹھیک ہے؟ اور اگر کر لیا اور پانی وغیرہ، یا یہ ہے کہ بالفرض بس ایک ہی جگہ ہے بھائی، ٹھیک ہے، وہاں پر کوئی الگ سا جو ہے تو وہ نہیں ہے، ٹوائلٹ کی جگہ بعض دفعہ اوپر ہوتی ہے اور بعض دفعہ نیچے ہوتی ہے، زمین کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی جگہ پر آدمی نہاتا بھی ہے. تو اگر آدمی نہا لے تو بس اس کے اوپر پانی بہا لے صحیح طریقے سے تاکہ وہ مکمل صاف ہو جائے. ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے جو ہے تو نہ نہائے، کیونکہ وہی چھینٹے بدن کے اوپر پڑیں گی تو بدن پھر نجس ہو جائے گا. سمجھ آ گئی بات؟ تو جہاں پر قضاء حاجت وغیرہ کرنی ہو وہاں پر غسل نہ کیا جائے، وہاں پر غسل نہ کیا جائے، اور یا جدھر غسل کرنا ہو وہاں پر قضاء حاجت وغیرہ پیشاب وغیرہ نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں. اور اگر پیشاب کر لیا تو غسل کرنے سے پہلے اس کے اوپر پانی بہا دیا جائے. ٹھیک ہے، اس پر پانی بہا دیا جائے. ہاں، ویپر وغیرہ ہوتے ہیں واش روم کے اندر چھوٹے چھوٹے، پانی بہا کر اس کے اوپر ویپر جو ہے تو مار دیا جائے تاکہ وہ جگہ بالکل صاف ہو جائے، پھر اس کے بعد غسل کیا جائے. اس طرح قضاء حاجت کے وقت باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے. اچھا، باتیں نہیں کرنی چاہیے. باتیں نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بلا ضرورت باتیں نہ کرو. واش روم میں بیٹھے ہو اور موبائل بھی پکڑا ہوا ہے، اور کہتے ہو اس کو کیا پتا میں کیا کر رہا ہوں. خدا کے بندے، اتنا ضروری تھوڑی ہے کہ اب تم وہاں پہ بیٹھ باتیں بھی کر رہے ہو. ہاں، تو ضرورت کے علاوہ بات نہیں کرنی. ضرورت کی بات ہو کہ بھائی صابن دے دو، تولیہ دے دو، کپڑے دے دو، موٹر چلا دو، ہاں، یہ کیا ہے؟ یہ جائز ہے، یہ کر سکتے ہو، یہ کر سکتے ہو. اچھا، یا باہر سے کسی نے آواز دے دی، ٹھیک ہے، امی نے ابو نے آواز دے دی اور تم کہو کہ نہیں نہیں، باتیں نہیں کرنی چاہیے اندر. وہ ان کو بھی ڈر لگ جائے گا، بھائی بندہ اندر بیٹھا ہے کچھ بول نہیں رہا، کیا ہو گیا ان کو. ہاں، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اس تک ہو کہ وہ دروازے ہی توڑ دے. حضرت جی تو بیٹھے ہیں، تشریف فرمائے، بات کیوں نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اس لیے کیا ہے کہ ضرورت کے علاوہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. اچھا، اور اگر ضرورت کی بات ہو تو وہ بات کر سکتے ہیں. جب سو کر اٹھو جب تک ہاتھ اچھی طرح نہ دھو لو تو پانی کے اندر نہ ڈالو. سمجھا کوئی بات؟ اب بات تو یہی ہے، لیکن علت کیا ہے اس کی؟ علت اس کی علت اس کی یہ ہے، حدیث کے اندر ہے کہ لا تدری این باتت یدو، لا یدری این باتت یدو، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ بھئی سونے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری. سمجھا گئی بات؟ آج کل تو مطلب یہ کہ آدمی شلوار قمیص پہنتا ہے نا، اس وقت جب پہلے زمانے کے اندر تو وہ تھا نا، کیا کہتے ہیں اس کو، کپڑا باندھتے تھے، اس کو دھوتی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آج کل انڈر ویئر کا زمانہ ہے. پہلے زمانے میں انڈر ویئر وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے. ہاں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے ہاتھوں نے رات کہاں پہ گزاری، تو اس لیے کیا کرو، پانی کے اندر فوراً سے ہاتھ نہ ڈالو. اور آج کل کیا ہے، آج کل تو آدمی جو ہے تو قمیض ہے اور پھر جو ہے تو شلوار پہنتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہاتھ نجس جگہ کے اوپر، غلط جگہ کے اوپر اگر پڑ بھی جائیں تو درمیان میں حائل موجود ہوتا ہے، درمیان میں حائل موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اگر ہاتھوں کے نجس ہونے کا وہ یقین ہو کہ ہاتھ نجس نہیں ہے، تو اس وقت اگر ہاتھ پانی کے اندر ڈال دے گا تو اس سے پانی نجس نہیں ہوگا. لیکن سنت سنت ہے. ٹھیک ہے، سنت اگرچہ اللہ کے رسول نے ہمیں 1500 سال پہلے یہ ادب سکھایا ہے، لیکن آج بھی اس سنت سے ہم مستغنی نہیں ہو سکتے. یاد رکھنا،
آج بھی ہم اس سنت سے مستغنی نہیں ہو سکتے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہم نے تو اتنے مضبوط کپڑے پہنے ہیں. کوئی سونے کے لیے وہ جو ہے تو استعمال کرتا ہے, پینٹ وغیرہ استعمال کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو جو بھی استعمال کرو سنت سنت ہی ہے, ٹھیک ہے. علت اپنی جگہ پر, لیکن سنت سنت ہی ہے. اٹھو ہاتھ دھو لیا کرو, سمجھا کئی بار, اٹھو ہاتھ دھو لیا کرو. سمجھ گئے. جو پانی دھوپ سے گرم ہوا ہو اس کو مت استعمال کرو, اس سے برس کی بیماری پیدا ہونے کا اندیشہ ہے, جس سے بدن پر سفید داغ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر سردی وغیرہ کے اندر آگ وغیرہ نہیں ہے اور دھوپ کے اوپر پر پانی رکھ دیا, اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں نہیں ایسے نہ کیا کرو. اس طرح اگر دھوپ کے اوپر پانی گرم کرو گے تو اس سے برس کی بیماری پیدا ہونے کا خدشہ ہے. ایسے پانی سے نہ نہایا کرو, ٹھیک ہے. نماز کا بیان, صحیح وقت پہ پڑھو, رکوع سجدہ اچھی طرح کیا کرو, جی لگا کے پڑھا کرو. جی اللہ کے رسول کو ایک صحابی آئے کہ مجھے نصیحت کیجیے, مختصر سی نصیحت. اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی نماز پڑھا کرو کہ جو بس تمہارے رخصت ہونے والی نماز ہو, ٹھیک ہے. ایسی نماز پڑھو. عمر چتکیے. جب بچہ اب 7 برس کا ہو اس کو نماز کی تاکید کرو, جب 10 برس کا ہو جائے اس کو مارو, مار کر نماز پڑھواؤ, ٹھیک ہے. مارو لیکن ایسی مار نہ ہو اچھا کہ جس سے بچہ بگڑ جائے, ایسی مار نہیں ہونی چاہیے. مارو بس ہلکی پھلکی مار کرو اس کو, ٹھیک ہے. کمر کے اوپر 1-2 دفعہ جو ہے تو بس تھپڑ مارو اس طرح سے, تاکہ بچے کو احساس ہو جائے کہ بھائی مجھے مار پڑی ہے. ایسے ڈنڈا اٹھا کے مارنا اور اس کے پیچھے بھاگنا یہ جائز نہیں ہے. اچھا, اس کو تو اللہ نے مکلف نہیں کیا تو پھر آپ کیسے مکلف کرتے ہو اس کو. بس صرف یہ عادت ڈالنے کے لیے بس ہلکی پھلکی ڈانٹ پیٹ کی جائے, ٹھیک ہے. نماز کیوں نہیں پڑھی, ابھی اٹھاؤ نماز نماز اٹھاؤ اور ابھی نماز پڑھو, ٹھیک ہے. بالفاظ اگر بچہ نماز قضا بھی کرتے تو اس کو پھر اسی وقت وہ قضا نماز پڑھوانی چاہیے. یہ نہیں کہ پھر کہو کہ بھائی آئندہ سے تم نے اہتمام کرنا, نہیں, اسی وقت کہو چلو وضو کرو اور چلو وہ قضا نماز ابھی پڑھو, اس پھر دوبارہ جو ہے تو وہ نماز اس کو اسی وقت پڑھوانی چاہیے, ٹھیک ہے. ایسے کپڑے یا ایسی جگہ نماز پڑھنا اچھا نہیں ہے کہ اس کی پھول پر دھیان لگ جائے. ایسی جگہ ایسی نماز ٹھیک ہے کہ جس کے اوپر نقش و نگار بنے ہوں, ڈیزائن وغیرہ بنے ہوں, ایسی نمازیں نہیں خریدنی چاہیے. جس کے اوپر کعبہ بنے, ایسی نمازیں نہیں خریدنی چاہیے. اچھا, ایسی نماز نہیں خریدنی چاہیے, کیونکہ اگر نماز پڑھو گے نیچے کا اس کو دیکھ رہے ہو خوبصورت نماز ہے, پھر آدمی جو ہے تو دھیان کرتے کرتے بعد میں آدمی کو بھی آنے لگتا ہے, یہ تو مجھے تصویر سی لگ رہی ہے, اس کی تو یہ 2 آنکھیں بنی ہوئی ہیں, اس کی تو ناک بنی ہوئی ہے, تو پھر دل میں وسوسہ آئے گا اس کی نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی. مزہ گئی بات. تو اس لیے ایسی چیزوں کے اوپر نماز نہیں پڑھنا, بس نماز سیدھا سادہ نماز ہو, بس بالکل اس کے اوپر کوئی کیا ہو, نقش و نگار نہ ہو, کوئی کعبے کی تصویر اس کے اوپر نہ ہو, کسی چیز کی تصویر بھی نہ ہو, ٹھیک ہے. نماز کی آگے کوئی آڑ ہونا چاہیے, اگر کچھ نہ ہو تو لکڑی کھڑی کر لو, کوئی اونچی چیز رکھ لو, اور اس کو دائیں یا بائیں آبرو کے مقابلے میں رکھو. نمازی کے آگے اگر کوئی آڑ ہو تب جا کے گزرنا چاہیے, کوئی آڑ نہ ہو تو پھر نہیں گزرنا چاہیے. آڑ کتنا ہونا چاہیے, کم از کم 2 بالشت ہو. اچھا, کم سے کم 2 بالشت ہو. کچھ عورتیں بس آگے اپنے سامنے ماچس کی ڈبیا رکھ دیتی ہیں, ہاں سمجھ گئے, چھوٹا سا پتھر رکھ دیتے ہیں, چلو بس کیا گیا. نہیں نہیں, کم سے کم 2 بالشت ہو. 2 بال لمبائی ہونی چاہیے اور اس کی موٹائی کم از کم 1 انگلی کے برابر ہونی چاہیے. لمبائی کم سے کم 2 بالشت اور موٹائی 1 انگلی کے برابر. اگر 1 انگلی سے خیر ضروری نہیں ہے, تھوڑا بہت ہو جائے پھر بھی ٹھیک ہے, لیکن آڑ ہونا چاہیے ضرور. اچھا, اللہ میری توبہ, اس سے کم. اچھا, یہ آڑ جو رکھو نا, آڑ تو یہ بالکل سیدھ میں نہیں رکھنا چاہیے, نمازی کے سیدھ میں, ہاں نمازی کے بالکل سیدھ میں نہیں رکھنا چاہیے, یا تھوڑا سا دائیں یا تھوڑا سا بائیں, بالکل سیدھ میں رکھنا
اس سے کیا ہوگا؟ اسی چیز کی عبادت اور اسی چیز کی پرستش جو کرتے ہیں نا یہ بت پرست لوگ، اس کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، ان کی مشابہت لازم آئے گی. اچھا، صرف ان کی مشابہت ہے، ضروری نہیں کہ کہا جائے کہ وہ یہ لکڑی کی پوجا کر رہا ہے. یہ بھی ادب ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنے سامنے سترہ رکھنے کا ادب ہے. اچھا، فرض پڑھ کر بہتر ہے کہ اس جگہ سے ہٹ کر دو سنت اور نفل وغیرہ پڑھو، تاکہ مطلب یہ کہ اسی جگہ پہ کھڑے کھڑے نماز نہ پڑھو دوبارہ سنت اور نفل، تھوڑا سا آگے پیچھے دائیں بائیں ہو جایا کرو. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے تاکہ کثرت شہود پیدا ہو. جس جگہ تم سجدہ لگاتے ہو وہ جگہ قیامت کے دن تمہارے ایمان کی گواہی دے گا، تو اپنے لیے زیادہ گواہ پیدا کرنے چاہیے نا. ٹھیک ہے، نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھو، اوپر نگاہ مت اٹھاؤ، جہاں ہو سکے جب تک ہو سکے جمائی کو روکو. ٹھیک ہے، نماز میں کھڑے ہو کے جو ہے تو کنکھیوں سے ادھر ادھر بچے کیا کر رہے ہیں، میں تمہیں دیکھ رہا تھا. کیسے دیکھ رہے تھے؟ بس میں نے دیکھ لیا، جیسی بھی دیکھا ہو. نماز کے وقت اگر قضاء حاجت آئی ہو تو قضاء حاجت سے فارغ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، نماز کے اندر ٹیڑھا ویڑا ہونا، کبھی دائیں ہونا کبھی بائیں ہونا، آگے پیچھے ہونا، ٹھیک ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو روکے ہوئے بس میری آخر رکعت ہے، بس میں نے اس کو کمپلیٹ کر کے ہی جانا ہے. وہ خدا کے بندے ایسے نہ کیا کرو، پہلے فارغ ہو جاؤ، پھر اس کے بعد وضو کر کے اطمینان سے نماز پڑھو. سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ اس وقت کہ جب نماز سے پہلے سے قضاء حاجت آئی ہو. اچھا، کہ بس قضاء حاجت ہے اور بس میں نے جو ہے نا سردی ہے، اتنی سخت سردی ہے اور میں دوبارہ وضو میرے سے نہیں ہوگا، وہ جلدی جلدی سے کھڑے ہو کے جو ہے تو فرض پڑھ لیے، وطر پڑھ لیے، ٹھیک ہے، آگے پیچھے ہو کے، تو نماز تو ہو جائے گی. مکروہ تحریمی ہے. کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے. اچھا اچھا، پھر اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اتنی قضاء حاجت آئی ہو کہ آدمی محسوس تو ہو رہا ہے، تنگ نہیں ہو رہا، تنگ نہیں ہو رہا، مکروہ نہیں ہے لیکن پھر بھی بہتر ہے کہ نیا وضو کر لے. اچھا، نفلے اور وظیفے اتنے شروع کرو جتنا نبھا سکو. خدا کے بندو، ہاں یہ نہیں کہ ایک دن بیٹھے کیا ہوا بندے نے کون چپکا یا نیچے کیا ہوا ہے اٹھ نہیں رہا، وہ بس میں تھوڑا ذکر کر رہا تھا. اچھا، بڑے بزرگ ہے یار. دوسرے دن، تیسرے دن اور چوتھے دن دیکھا تو سنتی بھی گھر میں پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، سنتیں تو خیر گھر میں ہی پڑھنی چاہیے، کہ سنتوں کو بھی مختصر کیا کہ بھاگے جا رہا ہے. کدھر جا رہا ہے؟ وہ میرا ضروری کام ہے. تم نے جو نفلی شروع کی تھی، وظائف شروع کیا تھا، اتنا شروع کرو جتنا کر سکو. اچھا، اتنا شروع کرو جتنا کر سکتے ہو، چاہے تھوڑا ہو. خیر الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کو بہتر عمل وہ پسند ہے جو تھوڑا ہو اور ہمیشگی کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے، تو اتنے وظیفے شروع کرو جس کو نبھا سکو. چلے بس یہاں پر بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ پھر کل پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، چلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا، آپ کے سوالات کیا ہیں؟ یہ ہے کہ یہ ہم نے حصہ کیا ہے جلد 6 چھوڑ کر حصہ نمبر، اور بس یہ آپس میں ڈسکس کر لیں پھر مجھے بعد میں بتا دیں. اچھا، چلیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ.